ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا. میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا. محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی. حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی. میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی. اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی. اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں. کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا، پوری امت اسلامیہ کو. اے میرے عزیز، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے. عزیزو، صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر، پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں، سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے، ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا. اور علامہ جامی کہتے ہیں، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے، آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے. مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا، آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو، ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں. میں ثابت کر کے بتاؤں گا. اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے. تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد. جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بتاؤ، سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے. ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے. پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے. جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی. مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا، کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا، کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا. یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو. کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی. بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے. وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر،
ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا۔ وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے، پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد۔ جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو۔ یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے، آج پوری دنیا کا نظام۔ پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ خندق کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حنین کیوں ہوئی، موتا کیوں ہوئی، تبوک کیوں ہوئی؟ سب میں وجہ یہی رہی، سب میں وجہ یہی۔ مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا۔ حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا، سب برباد ہوتا، گھر ٹوٹتے ہیں، درخت ٹوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں برباد ہوتا۔ حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے، کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو۔ صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے۔ جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے، تقریباً 800 کلومیٹر دور۔ وہاں پہنچے، وہاں مقابلہ ہوا۔ موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے، آج کا جو اردن ہے جارڈن۔ حنین، جنگ حنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے، طائف کے قریب یہ جنگ وہاں ہوئی۔ وہاں پر بھی کس لیے؟ جتنی بھی جنگیں ہیں، پڑھو میرے جوانوں، پڑھو میرے عزیزوں، ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے، فوج جمع کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی، صرف 1 کلومیٹر باہر۔ مجھے بتاؤ حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے، جنگ احد میں مکہ والے آئے، جنگ خندق میں مکہ والے آئے۔ حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو۔ یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ یہی اسلام کا اصول۔ اب آپ اس کو بھول چکے ہو، ٹھیک ہے، چھیڑ نہیں رہے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام کے اصول پر قائم، لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ دوسرے والا اصول بھول گئے۔ اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے۔ آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھاؤ، بھالے اٹھاؤ اور جاؤ لڑو، نہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چلیں گے۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے یا قرآن عظیم کے آیات بینات پر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے، یہ میرے اسلامک لا پر اٹیک ہے، تو ہم آواز اٹھائیں گے۔